کزنوں سے تو عشق کے اتنے واقعات سامنے آتے ہیں. تو اس سے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ دین فطرت ہے. فطرت ہے, اس نے فطرت کی رعایت کی ہے کہ جو سگی بہن نہیں ہے اس کو سگی بہن نہیں بنایا, اس سے رشتے کو جائز قرار دیا, نکاح کو جائز قرار دیا. البتہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کزن میرج میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے معذور پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو اس کا جواب دو جواب ہے, خوب اچھی طرح سمجھو. ایک تو یہ امکان بہت کم ہوتا ہے میڈیکلی یہ ثابت ہے, لیکن یہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. مسلمانوں میں کزنوں میں ہمیشہ سے شادیاں ہوتی, پشاور میں تو ہوتی شادی کزن سے ہے, بہت زیادہ رواج ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنے 25% بچے معذور ہو جائیں, ایسا نہیں ہے, امکان ہے, واقعی ہے. تو لیکن یہ امکانات اور بھی جگہوں پر ہیں. یہ بات میڈیکلی ثابت ہو چکی ہے کہ لڑکی کی شادی اگر 35 سال کی عمر میں ہوگی نا تو بھی بچے کے معذور پیدا ہونے کا امکان ہے. ایک خاص قسم کی بیماری ہے, وہ بچہ نہیں ایسا پیدا ہوتا ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے مسکرا رہا ہے, وہ اس کے چہرہ ایک عجیب سا ہوتا ہے, اس کو شاید سورج مکھی کہتے ہیں, اس ٹائپ کا کہتے ہیں نا, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں. تو ہے بہت مشکل بیماری ہے, وہ بیماری زیادہ آسان ہے, اس کو اناؤنس کرنا زیادہ مشکل ہے, کہنا ڈاؤن سنڈروم بہرحال ایک مخصوص بیماری ہے. تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز جو ہے نا, جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں, ان سے میں نے پتا کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں معذوری کا امکان بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کی بیوی اگر 35 سال کی ہے نا تو یہ امکان کزن میرج سے بھی زیادہ ہے. تو اس سے تو پتا چلتا ہے کہ جلدی شادی کی ترغیب دو, پھر کیا خیال ہے. لیکن یہ لوگ دیتے ہیں, پابندی لگاتے ہیں کہ بھائی عورت پہ جو ہے وہ دیر سے شادی پہ پابندی ہونی چاہیے. اب دیکھو یو کے میں کزن میرج پہ پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کزن میرج کو اللیگل کر دیا جائے. یو کے والوں سے بولو کہ آپ اس کو بھی اللیگل کرو کہ 35 سال کے بعد شادی نہیں ہوگی, اس سے پہلے شادی بھی کرنی ہے اور بچہ بھی پیدا کرنا ہے عورت نے. تو ان کو اسلام ہی ملا ہوا ہے تختہ مشق بنانے کے لیے. تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے میڈیکلی کہ عورت کی عمر زیادہ ہوگی تو بچہ کے معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تبھی اسلام نے عورت کو جلدی شادی کا حکم دیا تاکہ اولاد بھی جلدی ہو. ایک تو یہ نقصان ہے عورت کی دیر سے شادی میں, بچے کے معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. کم عمر ہوگی تو بچے کے صحت مند ہونے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہوگا. اچھا, مرد کے زیادہ عمر ہونے سے بچے کی معذوری کا کوئی امکان نہیں ہوتا. 80 سال کا بھی ہو جائے نا اگر اس میں اسپم ہے تو وہ بچے کے معذور ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. عورت سے ہے بہت گہرا تعلق. کم عمر لڑکی ہوگی بچہ زیادہ صحت مند ہوگا, عمر زیادہ ہوگی تو معذوری کا, میں نہیں کہہ رہا معذور ہوں گے, امکان بڑھ جائے گا. لیکن اس امکان کو شریعت نے ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ بھائی 35 سال کی لڑکی کے بھی تو شادی ہونی چاہیے نا. اب یہ تو نہیں کہ 35 سال کی شادی کرنا چھوڑ دو. تو اسی طرح شریعت نے کزن کی بھی شادی کی اجازت دی ہے. اس امکان کو زیادہ ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ پھر رشتوں میں مشکلات پیش آئیں گی. غیر مسلم کے لیے خاندانی نظام کو بچانا, شادی بیاہ, یہ اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے تو صرف ایک چیز کو فوکس کیا, بچہ معذور نہ ہو. جبکہ اسلام دین فطرت ہے, تو تمام چیزوں کو اگر کزن میرج پہ پابندی لگا دی جائے تو لڑکیوں کے باپوں کے لیے رشتوں میں مشکلات کتنی ہو جائیں گی. خاندان سے باہر پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کمبخت چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, کیا ہے. تو اسلام نے یہ آپشن دے دیا کہ بھائی اگر کزن اچھا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہو. کوئی فرض واجب نہیں قرار دیا, لیکن اس کو یہ کہہ دیا کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جیسے 35 سال کے بعد شادی میں کوئی حرج نہیں ہے, انسان رسک لے سکتا ہے کہ چانس ہے کہ بھائی بچہ معذور ہوگا, لیکن رسک لے لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ بھی تو زیادہ چانس یہ ہے کہ معذور نہیں ہوگا, تو اب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں. تو غیر مسلم ایک ہی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے بس. اسلام تو دین فطرت ہے, اس نے ہر طرف سے کور کیا ہے, سوسائٹی کو بھی کور کیا ہے, لڑکیوں کے باپوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے, لڑکیوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے. تو یہ رسک لے لیا اسلام نے کہ بھئی امکان ہے لیکن یقین نہیں ہے, غالب گمان نہیں ہے, تو اس لیے رسک لیا جا سکتا ہے. اور ایک اہم ترین, اچھا 35 سال کے بعد شادی میں اس پہ کلپ بنا دینا, یہ بہت اہم ہے. کزن میرج کے نقصانات کے نام سے, نقصانات کا لیبل لگاؤ گے تو لوگ زیادہ آئیں گے سننے کے لیے. اور ہم میڈیکل سائنس کے خلاف کوئی بات کر بھی نہیں رہے ہیں اس میں. دوسری بات یہ کہ 35 سال کے بعد شادی میں, اچھا آسٹریلیا میں جو جن ڈاکٹروں سے ملا انہوں نے تو بولا 35 سال, لیکن کچھ ڈاکٹروں سے میں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا انہوں نے عمر زیادہ بتائی ہے. 35 سال نہیں, یہ 30 سال میں امکان ہو جاتا ہے عورت کا کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو معذور ہوگا 30 سال میں. لیکن میں پھر بھی احتیاط کر کے, تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں میں مبالغہ کر رہا ہوں, میں 35 سال کی بات کو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ غلط کہا ہے آپ سے, 30 سال میں چانس بڑھ جاتا ہے. ایک بات تو اس سے پتا چلتا ہے کہ لڑکی کی جلدی شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے پہلے ہی اولادیں ہو جائیں. اور 35 سال کے بعد بھی مت روکو اولاد, چانس لے لو, کچھ نہیں ہوتا یار. اسلام میں اگر بچہ معذور پیدا ہو جائے اتنا بڑا عیب نہیں ہے, یہ جنت کا میں جانے کا ذریعہ ہے. اسلام کو اسلام کے حیثیت سے دیکھا جائے گا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا, جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے نا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے ان کا خیال تھا مفتی صاحب کو بالکل انڈیپینڈنٹ گھر چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں سے بیزار ہوں گے, لوگ آئیں گے, سیلفی, انڈیپینڈنٹ. اب وہ مجھے کرائے پہ گھر دکھا رہے ہیں,
وہ बेचारे रिटायर कर्नल थे, बूढ़े भी हो गए थे. इंडिपेंडेंट को बड़ा उन्होंने फोकस किया हुआ था. हालांकि मैंने उनको नहीं कहा था इंडिपेंडेंट चाहिए, बस ये कि बिल्कुल ही खचाखच बीच बाजार में ना हो. अब मुझे पता नहीं कब्रिस्तानों के में लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अच्छा मेरे साथ वो इंजीनियर अफजल साहब है ना, जो ब्लॉग में भी अक्सर आपने देखा, वो बड़े होशियार आदमी हैं, आलिम भी है, इंजीनियर भी है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं, बहुत ज़हीन माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको दिमाग बहुत दिया है बिल्कुल बारीक से दुबले पतले. तो वो भी मेरे साथ. अब मैं बेजार हो गया, यार आप कभी कब्रिस्तानों के उस पार लेके जा रहे हो, कभी जंगलों में लेके जा रहे हो, फुल इंडिपेंडेंट. अच्छा मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा. फिर अगले दिन उन्होंने दोबारा बुलाया, फिर मुझे गाड़ी में लेके जा रहे हैं, ये घर है. अच्छा मैंने उनको बोल दिया इतना इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं है, आबादी में हो. फिर वो दिखा रहे मुफ्ती साहब ये फुल इंडिपेंडेंट है. अब मैं तो अदब में खामोश. वो इंजीनियर अफजल साहब ने कहा हजरत पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं. कोई बात नहीं अगर 2-4 पड़ोसी हो, इस्लाम ने पड़ोसियों के हुकूक इसलिए रखे हैं कि हो वो पड़ोसी सही, उन पे थोड़ा सा उनका ख्याल करोगे तो क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा. तो मुझे इतनी हंसी आई ना कि हजरत पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं इस्लाम में. अगर कोई आज 2-4 पड़ोसी हो तो हमें कोई एतराज नहीं है. तो यहां भी यही बात है कि इस्लाम में माजूर बच्चे के पालने को भी क्या है, सवाब है. वो भी इंसान है भाई, कोई बात नहीं. कोशिश ये करो कि बच्चा माजूर ना हो, कोशिश तो करो, लेकिन हो जाए तो इतनी बड़ी टेंशन नहीं. गैर मुस्लिम तो सारे पेड़े दुनिया में खाना चाहता है, कहते वो सोसाइटी में बोझ होंगे, कोई बोझ नहीं होंगे, वो सोसाइटी के जन्नत में जाने का जरिया बनेंगे. हदीस में आता है इन्नकुम तुरज़क़ूना बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हें रिस्क कमजोरों की वजह से मिलता है. सोसाइटी में कमजोर लोग, बूढ़े लोग होते हैं, तो उनकी वजह से अल्लाह तुम्हारे रोजी में बरकत देता है. हाँ जानकर ऐसा सबब पैदा ना किया जाए कि बच्चे माजूर हों, सेहत का ख्याल करना चाहिए. लेकिन जब एक कजन मैरिज इस्लाम में जायज है तो इस्लाम ये रिस्क ले रहा है. फिर रिस्क ले रहा है कि कोई बात नहीं अगर चंद माजूर पैदा हो गए, लेकिन बच्चियों की बरवक्त शादियां हो जाएं और अच्छे रिश्ते मिल जाएं. मेजॉरिटी के तो माजूर नहीं होंगे ना, चंद फीसद है इसका रेशो, तो वो रिस्क ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, कोई उसमें गुनाह की बात नहीं है. लेकिन काफिर थोड़ी ये चीजें मानता है. फिर उनके यहाँ वो पालते भी नहीं है, वो तो फिर गवर्नमेंट पालती है उनको. तो गवर्नमेंट कहती है हम क्यों टेंशन ले तुम्हारी, तो हम पाबंदी लगाएंगे कजन से शादी नहीं होगी. तो इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है. तो पहली बात तो ये है कि अगर अल्लाह ना करे हो भी गया तो कोई बात नहीं यार, जन्नत में जाने का क्या है, जरिया है. तो वो तो खालिस अल्लाह ही के लिए पालोगे आप, और तो कोई उसमें वजह ही नहीं है. सेहतमंद बच्चे को तो आदमी पालता है कि यार बड़ा होकर कमाएगा, ये करेगा. माजूर बच्चा तो टोटली क्या है, तभी बेटे पालने पर जन्नत की खुशखबरियां नहीं है, बेटियां पालने पर है. क्योंकि बेटियां जो है वो तो ससुराल में चली जाती है ना. तो इसलिए नबी की कितनी सारी हदीसें हैं, जिसने 3 बेटियों की कफालत की, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, वो आग से और उसके दरमियान रुकावट बन जाएंगी. अब काफिर बेटी पैदा होने पर खुश नहीं होगा, मुसलमान खुश होता है. वो कहता है सारे मजे दुनिया में थोड़ी हैं भाई, ये तो जन्नत कमाने का क्या है. एक साहब थे उनके, वो बड़ी उल्टी उल्टी बातें करते थे, पता चला उनकी 9 बेटियां. मैंने कहा यार जितनी भी उल्टी बातें करे ये जन्नत ये माफ है. मैंने कहा भाई तराजू के एक पलड़े में उसकी उल्टी सीधी बातें आएंगी, दूसरे पलड़े में 9 बेटियां होंगी, तो 3 बेटियों पे जन्नत की जमानत है, इसकी तो 3 दफा जमानत है. मैंने कहा तो जमानत पे ही बरी हो जाएगा ये. इसलिए मैंने कहा भाई वो तो इसको क्या आदमी कहे, बशर्ते कि उनकी कफालत करे, और हदीस में आता है उनके साथ अच्छा सलूक करे, उनको बोझ ना समझे. तो एक पॉइंट की बात तो ये हो गई. दूसरी पॉइंट की बात ये, जैसे मैंने बताई ना, एक पॉइंट के 30 साल में 35 साल में भी तो माजूर का इम्कान है. एक और साइड इफेक्ट है लड़की की देर से शादी और देर से औलाद पैदा होने का. एक और साइड इफेक्ट है जो कजन में नहीं है. वो साइड इफेक्ट क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर के चांस भी बढ़ जाते हैं. और ये भी मैंने 2 सर्टिफाइड कैंसर स्पेशलिस्ट उनसे इसकी तस्दीक करवाई है. मैं ये रिसर्च पेपर के हवाले इसलिए नहीं दे रहा कि रिसर्च पेपर को समझना भी डॉक्टरों का काम होता है. आजकल हर पागल से पागल बैठ के मेडिकल रिपोर्टें पेश कर रहा होता है कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से ये रिपोर्ट छाया हुई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर खाने से ये होगा. भाई रिपोर्टें पढ़ना तेरे बस की बात नहीं है. रिपोर्टें पढ़ना ये किसका काम है. ये ऐसे ही है जैसे जो आजकल आलिम नहीं होते लेकिन रिसर्च पेपर शाया कर रहे होते हैं, वो लोगों को बहुत सी चीजों में बेवकूफ बना रहे होते हैं. तो इसी तरह लोग हकीम होते नहीं है, रिसर्च पेपर शाया कर रहे होते हैं. डॉक्टर होते नहीं है या उस फील्ड के नहीं होते और रिसर्च पेपर शाया कर रहे होते हैं. तो वो डॉक्टर को जब दिखाओ कहते हैं इस बकरी को खिला दो ये पेपर, ये इस काबिल नहीं है कि इस पे एतमाद किया जाए. तो इसलिए मैं डॉक्टरों के रेफरेंस इसलिए देता हूं कि वो रिसर्च पेपर भी डॉक्टर जो सर्टिफाइड डॉक्टर होता है वो ज्यादा बेहतर समझता है. तो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट, 2 स्पेशलिस्ट, जिनमें एक मर्द और एक औरत, और एक का तो बयान टीवी पे भी मौजूद है कि औरत की देर से शादी हो या शादी जल्दी हो गई, बच्चा देर से पैदा हो रहा है, शुरू में आप हमल रोक रहे हो, तो ब्रेस्ट कैंसर की सिर्फ एक ये वजह नहीं है, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह है. उसकी वजह है कि ब्रेस्ट मिच्योर हो चुके होते हैं. फिर उनमें जब दूध आता है तो वो उनमें जो सेल्स की जो टूट फूट है वो नेचुरल नहीं होती, उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो क्यों इस पे फिर पाबंदी होनी चाहिए कि औरत लड़की की शादी भी जल्दी हो और वो बच्चा भी जल्दी पैदा करे.
کوئی قانون دیکھا آپ نے؟ کوئی ایسا قانون پاس ہوا؟ کوئی قانون نہیں پاس ہو رہا. تو کزن پہ آ کے، کیونکہ فیملی سسٹم کو کیا کرنا ہے، پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی، لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے، تو بس اسی پہ آ کے جا کے سارا زور لگایا ہوا ہے. تو اس لیے اسلام نے جب اجازت دی ہے تو نہ ڈرا کرو، اللہ کا نام لے کے. اگر ہاں رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا تو پھر نہ کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کزن پسند نہیں آ رہی تو چونکہ کزن کی اجازت ہے تو میں کزن سے شادی کر رہا ہوں. اللہ میاں نے سب سے پہلے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو عورتیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو کزن پسند آ رہی ہے تو ان سے نکاح کرو، اس میں ڈبل ثواب ہے، اس لیے کہ رشتہ داری بھی جڑتی ہے اور اس میں طلاق کا ریشو بھی کم ہے، چانس کم ہے. دونوں خاندان انوالو ہو جاتے ہیں اور دونوں پکڑ کے کوٹیں گے. اجنبی جگہ شادی کرنے میں کیا ہے کہ ڈیورس کا خطرہ زیادہ ہے. ایک تو ڈیورس دیں گے، خاندان ہی الگ الگ ہیں، پہلے دشمن ایک دوسرے کے، کوئی دوستی تو نہیں ہے نا، تو دشمنی کا چانس بڑھ جائے گا. دوسری بات اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ دیکھے بھالے ہوتے نہیں ہیں، پتہ نہیں اس دن تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب رشتہ لینے کے لیے آیا ہوتا ہے بندہ، سب ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوتا ہے، دانت تیزاب سے کلیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، گٹکے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی حرکتیں کیا ہیں. کزن کو تو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ جب ہے جب پسند آئے، پسند نہیں آئے تو پھر بھائی جب پسند ہی نہیں ہے کہ رشتہ آ رہا ہے تو یہ بھی اس لیے کہ ماں باپ بعض دفعہ کزن سے زبردستی بھی گن پوائنٹ پہ شادی کرا دیتے ہیں، یہ پھر ظلم ہے. اس کا دل نہیں کر رہا تو آپ کیوں اسے گن پوائنٹ پہ کرا رہے ہو؟ پھر آگے رشتوں ناطے چلتے نہیں ہیں، بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس میں. تو یہ 2 پوائنٹ سمجھ میں آ گئے. 35 سال میں بھی اولاد کا معذور ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو جب وہاں رسک لیتے ہو تو یہاں بھی رسک لے سکتے ہو، لیکن یہ رسک جب لینا ہے جب آپ کا کزن سے نکاح کا اپنا موڈ بھی ہو. خام خام میں رسک لینا کوئی ثواب نہیں ہے، موڈ بھی ہو. اور ایک اور بات یہ ہے، ایک خاندانی بات یہ ہے کہ 35 سال کے بعد جب عورت کی اولاد ہوتی ہے نا، اس میں معذوری کا جو چانس بڑھتا ہے اس کا کوئی پہلے سے ٹیسٹ نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس میں معذوری کا چانس ہے یا نہیں ہے، جبکہ کزنوں کا ٹیسٹ کے ذریعے پتا چل سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کزن اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں. اگر دونوں افیکٹڈ ہیں تو پھر احتیاط کر لیں، نہ کریں. ضروری تھوڑی ہے کہ دونوں کے جو سیل میں اگر گڑبڑ ہوگی نا تو بچے میں چانس ہوتا ہے. تو احتیاط بجائے اس کے کہ کزنوں کی شادی کی حوصلہ شکنی کی جائے، بھائی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ خاندانی نظام مضبوط ہو، لڑکیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں، لڑکوں کی بھی لڑکیوں